ایک ایسے واقعے کا ذکر کروں، ایک ایسے قصے کا کہ جسے قرآن نے احسن القصص کہا۔ بہت ہی خوبصورت قصہ، ایک ایسا قصہ کہ جس میں باپ اور بیٹے کی محبت کی داستان ہے، جس میں قریبی لوگوں کا حسد بھی ہے، جس میں کنویں کی تاریکی بھی ہے، پاؤں میں زنجیریں بھی ہیں، غلامی بھی ہے اور بادشاہی کا تاج بھی ہے۔ ایک ایسا واقعہ کہ جس میں عورتوں کا مکر بھی ہے، ان کی چال بازی بھی ہے، اور ایک ایسا واقعہ کہ جس کے اندر ظلم کرنے کے بعد معاف کرنے کا جذبہ بھی ہے، جس میں شوق لقاء بھی ہے اور جس میں عطا ہی عطا بھی ہے، جس میں معاشرت اور معیشت کے حوالے سے بھی بہت سارے راز ہیں۔ اکثر ہم بھی کوئی واقعہ بیان کرتے ہیں، قصہ سناتے ہیں کوئی، تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ قصے کی بات کرتے ہیں یہاں بیٹھ کے، جبکہ قرآن کریم میں قصہ بیان ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے سورہ بقرہ کیا ہے؟ گائے والی سورت۔ سورہ نمل کیا ہے؟ چیونٹی والی سورت۔ اللہ نے مثالوں سے، قصے کے ذریعے ہمیں بہت ساری باتیں سمجھائیں، تو یہ ایک سمجھانے کا ایک انداز ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ یوسف میں سے بیان فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نبی ابن نبی ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر ہوئی 12 سال کے قریب، تو آپ نے ایک خواب دیکھا، اور صبح والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور اپنا خواب بیان کیا۔ کیا کہتے ہیں؟ قرآن نے اسے بیان کیا کہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ اے میرے والد، ابا جان، میں نے دیکھا کہ 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند، سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ خود نبی، علم و حکمت آپ کو عطا ہوئی، تو آپ نے جب یہ خواب سنا تو سمجھ گئے کہ اس میں بشارت بھی ہے، آنے والے وقت میں نبوت بھی ہے، اور انہیں بادشاہی بھی ملے گی، خوشخبری ہے اس کے اندر۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کو سننے کے بعد جو بات کی، کیا کہا؟ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ فرمانے لگے اے میرے بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اب دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا نصیحت کی کہ بیٹا اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 6 بیٹے ایک گھر والی سے، 2 بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین جو ہے وہ دوسری سے، اور 4 بیٹے جو ہے وہ آپ کی جو تیسری بیوی تھی ان سے تھے۔ تو یوں 12 بیٹے تھے آپ کے، چونکہ وہ سوتیلے بھائی تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑی محبت رکھتے تھے، بڑی انسیت رکھتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے کہ خود بھی نبی تھے، جانتے تھے کہ یہ نبی ہے اور نبوت سے سرفراز ہوگا، آثار بتاتے تھے، چیزیں بتاتی تھیں، تو بڑی شفقت فرماتے، بہت زیادہ خیال رکھتے۔ یہی وجہ ہے کہ اس بات کی وجہ سے دوسرے بھائیوں میں ایک حسد پیدا ہو گیا۔ بکریاں چرانے ہم جاتے ہیں، کام سارا ہم کرتے ہیں، اور والد صاحب کی توجہ ساری جو ہے وہ ان پر ہے، یہ سارا دن والد صاحب کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں۔ اب ان کو ایک حسد شروع ہوا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ پہلے ہی بہت زیادہ خفا تھے،
تو والد صاحب نے کہا کہ اپنا خواب انہیں مت سنانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہارے خلاف کوئی سازش کرے، یعنی ایسا خواب ان کے علم میں آ گیا تو یہ یقیناً کوئی سازش کریں گے۔ اب اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ سچے خواب بھی آتے ہیں اور اس میں بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں، ظاہر ہے کہ ہر خواب کے کچھ معنی ہوتے ہیں، سچا خواب بھی دیکھا جاتا ہے، اور اس میں یہ بھی پتہ چلا کہ اپنا خواب ہر کسی کو بیان نہیں کرنا چاہیے، اسے بیان کرنا چاہیے کہ جو آپ کا ہمدرد ہے، آپ کا کوئی غمگسار ہے، کوئی ایسا شخص کہ جو آپ کے خواب کو سنے بھی اور اس کی تعبیر بھی آپ کو بتائے، یعنی معبر بھی ہو، وہ سمجھتا ہو، اس کی تعبیر بھی سمجھتا ہو۔ خواب ہر ایک کو نہیں بتانا چاہیے، اور خاص طور پہ اسے تو بالکل ہی نہیں بتانا چاہیے جس سے یہ شک ہو کہ یہ کہیں حسد رکھتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ آج کل کے زمانے کے اعتبار سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہر چیز کو شو آف بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں جو آج کل ایک معاملہ چل پڑا ہے، ہر جگہ کی تصویر لی اور اس کو وائرل کر دیا، پوری فیملیز کی ہر چیزیں، سب کھانا کھانے بیٹھیں گے، پہلے تصویر کھینچیں گے، اس کو انسٹاگرام پر لگائیں گے، سب کو بتائیں گے کہ جی ہم نے یہ کھانا کھایا ہے، اور اس کے بعد کھانا کھائیں گے، اور ایک منٹ کے جو وہ کیا کہتے ہیں اسٹیٹس، وہ روزانہ لگ رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ بتائیں، بعد میں آتے ہیں کہ صاحب ذرا چیک کریں کسی نے کچھ کروا تو نہیں دیا، سر بہت بھاری ہو رہا ہے، طبیعت بڑی عجیب سی ہو رہی ہے، معاملہ یہ ہوا، کہیں کسی نے کچھ کر تو نہیں دیا۔ اب میں اگر یہ کہوں کہ حضرت آپ نے خود ہی کیا ہے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو اس چیز سے ہمیشہ احتیاط کرنی چاہیے، کیا چیز لگانی ہے، کتنی لگانی ہے، لوگوں کو کتنا بتانا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ سارے واہ واہ کریں گے، سارے آپ کے خیر خواہ تو نہیں ہوتے، اس میں حاسدین بھی ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کو پسند نہیں کرتے۔ تو ہر چیز ہر ایک کو نہیں بتانی چاہیے، بلکہ بہت کوئی قریبی بھی ہے اور وہ اگر آپ سے حسد رکھتا ہے تو اس سے بھی ذرا احتیاط کرنی چاہیے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے منع فرمایا کہ اپنا خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا۔ اب ادھر بھائی ویسے ہی پہلے سے پلاننگ کر رہے تھے، اور اس خواب کی بھی کہیں نہ کہیں کسی طریقے سے انہیں خبر ہو گئی۔ انہوں نے آپس میں ایک مشورہ کیا کہ ہم سارے ان کو لے کر جنگل میں جاتے ہیں اور وہیں قتل کر دیتے ہیں، نہ یہ ہوں گے نہ والد صاحب ان کی طرف، چند دن والد صاحب اداس ہوں گے، اس کے بعد والد صاحب کی ساری توجہ ہماری طرف ہوگی۔ اب وہ یہ پلاننگ کر کے آئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے، والد صاحب سے عرض کی کہ آپ یوسف کو ہمارے ہمراہ بھیج دیں، کل ہم جا رہے ہیں گھومنے کے لیے، جنگل میں ہم جا رہے ہیں سارے، وہاں پہ پکنک کریں گے، وہاں پہ ذرا گھومیں گے پھریں گے، شکار کریں گے، تو ہمارا بھائی ہے یہ گھر پہ ہی رہتا ہے، آج اسے چلیں کام کاج پہ نہیں بھیجتے تو ہمارے ساتھ گھومنے بھیج دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب ان کی بات سنی تو فرمایا، تمہیں پتہ ہے میں اس سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں، تم اسے لے جاؤ گے تو میں ان کے بغیر رہ نہیں پاتا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے کھیل کود میں مصروف ہو اور اسے کوئی بھیڑیا کھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اتنے سارے ہیں، اتنی بڑی جماعت ہے، اتنے سارے ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے اگر بھیڑیا کھا گیا تو پھر ہم کس کام کے، بس آپ ہماری ذمہ داری ہے، آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ میں چلو ٹھیک ہے بھائیو لے جاؤ۔ دوسرے دن وہ تیار ہوئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر چلے۔ والد صاحب جب باہر آ کے کھڑے ہو گئے، حضرت یعقوب علیہ السلام دروازے پہ کھڑے ہیں، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کیا کیا، اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا اور نعرے لگاتے ہوئے اور مطلب پورے پروٹوکول کے ساتھ لے کر جا رہے ہیں، اور اس وقت تک اس پروٹوکول سے لے کر چلتے رہے جب تک والد صاحب کی نظروں سے دور نہیں ہو گئے۔ جب جنگل میں پہنچ گئے، بیابان جنگل ہے بھائی، کوئی نہیں ہے، انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، نہ کوئی بندہ نہ بندے کی ذات، کوئی نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے اتارا کندھے سے کہ آ جاؤ بھائی، بڑا والد صاحب کے قریب رہتے ہو، تمہاری وجہ سے وہ ہمیں کوئی لفٹ ہی نہیں کراتے، ہماری طرف کوئی توجہ نہیں کرتے۔ سب نے مارنا شروع کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ ایک بچہ اور اتنے سارے بھائی مل کے اس کو ماریں، آپ بہت روئے، بہت منع کیا، لیکن
ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم نے طے کیا تھا کہ انہیں قتل نہیں کریں گے، ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ان کو کنویں میں ڈال دیں گے، تو سو ہم سارے مل کر ان کو کنویں میں ڈال دیتے ہیں، قتل جیسے گناہ سے ہم بچ جائیں گے، یا تو کنویں میں یہ ویسے ہی ختم ہو جائیں گے، یا کوئی قافلہ آیا اور ان کو نکال کے لے گیا تو بھی خیر ہے، ہماری جان چھوٹ جائے گی ان سے۔ اب یہ طے ہوا جی، انہوں نے پاؤں پکڑے اور سر کے بل انہوں نے لٹکایا ہوا ہے۔ ظاہر ایک کنواں ہے جس میں خالی ہے اور جانور بھی ہوتے ہیں، چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو تھوڑی گھبراہٹ ہوئی تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، فریاد کی کہ میرے مالک کی مدد فرما، کرم فرما۔ اور دل سے جب دعا کی جاتی ہے نا، انسان کے پاس جب کوئی اور اسے چیز نظر نہ آئے اور وہ دل سے دعا کرے تو اللہ کی مدد پہنچتی ضرور ہے، شرط یہ ہے کہ دل سے صدا دی جائے۔ آپ نے دعا کی، اب یہ رسی جو ہے وہ لٹکا کے کھڑے ہوئے ہیں اور کاٹنے جا رہے ہیں کہ رسی کاٹیں اور یہ نیچے گریں۔ ادھر رسی کٹ رہی ہے اور ادھر حکم خدا سے جبریل امین فوراً سدرۃ المنتہا سے پہنچے وہاں کنویں میں نیچے یوسف علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے انہوں نے اپنے پروں پہ انہیں لے لیا اور نیچے ایک چٹان تھی، پتھر تھا، اس پہ بٹھایا، ان کی دل جوئی کی، انہیں خوشخبری سنائی کہ عنقریب اس سے رہائی ملے گی، صبر سے کام لیں۔ یہ ساری بات ہو رہی ہے کیونکہ بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈالنے سے پہلے ان کی قمیض اتار لی تھی، قمیض اتار کے ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے اس کے چھینٹے وینٹے سارے اس کے اوپر لگا لیے کہ ہم جا کے والد صاحب کو بتائیں گے کہ انہیں بھیڑیا کھا گیا، اور بغیر قمیض کے انہوں نے کنویں میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک تعویذ انہیں پہنایا ہوا تھا۔ تعویذ اس سینس میں تھا کہ وہ ایک قمیض تھی جو غلاف کے اندر سلی ہوئی تھی، اور وہ انہوں نے ان کو پہنائی، ہمیشہ پہنا کے رکھتے تھے تاکہ انہیں نظر نہ لگے۔ اور وہ جو تعویذ تھا اس کے اندر ایک قمیض تھی، اور وہ قمیض تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نارے نمرود میں ڈالا جا رہا تھا تو نمرود نے کیا کیا، آپ کی قمیض اتار کے آپ کو آگ میں ڈالا، تو حضرت جبریل امین جو ہے وہ ریشمی لباس، ایک قمیض لے کر، جنتی لباس لا کر انہوں نے آپ کو پہنایا تھا، اور وہ لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق کو دیا، اور حضرت اسحاق نے حضرت یعقوب کو دیا، اور حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے کے گلے میں ڈال دیا۔ تو جب کنویں میں پہنچے تو حضرت جبریل امین نے وہ تعویذ اتارا اور اس کے اندر سے قمیض نکالی اور آپ کو پہنا دی۔ ادھر بھائی جو ہیں وہ سارے انہوں نے بکری ذبح کی، کرتے پہ چھینٹے پھینکے تاکہ لگے کہ اس پہ خون کے نشان ہیں، اور لے کر جب رات ہوئی تو سارے پہنچے اور باہر جا کے رونا شروع کر دیا، رو رہے ہیں کھڑے ہو کے، زاروں قطار چیخ رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام باہر آئے اور کہا کیا ہوا، کوئی بکری گم ہو گئی، کیا ہو گیا؟ کہا نہیں جی غضب ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کہا یوسف کو جو ہے وہ بھیڑیا کھا گیا، اور یہ دیکھیے یہ اس کی قمیض ہے، بس یہ قمیض ہمارے ہاتھ لگی، باقی وہ تو پورا انہیں کھا گیا، لے گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ قمیض اٹھائی اور اپنے چہرے پہ رکھی، آپ روئے اور فرمانے لگے کہ عجیب بھیڑیا تھا کہ یوسف کو تو کھا گیا لیکن قمیض کہیں سے بھی نہیں پھٹی۔ اب وہ انہوں نے جلدی میں کیا کیا، چھینٹے وینٹے تو لگا دیے لیکن قمیض کو، ظاہر ہے کوئی درندہ اگر حملہ کرتا تو وہ قمیض پہ بھی کوئی چک مارتا، کوئی نشان آتا، کوئی پنجہ آتا نہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی حکمت یہی ہے، منشا یہی ہے، مرضی مولا یہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا فصبر جمیل، میں اس پہ صبر کرتا، میں اللہ کی اس مشیت پہ میں صبر کرتا، اور میرا رب جو چاہتا ہے نا وہ ہو کر رہتا ہے،
واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اس کا امر جو ہے وہ غالب ہو کر رہتا ہے، بہت سارے لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ اللہ بیان فرماتا ہے کہ اب ہوا کیا، یہ سارا ایک پروسیس ہے۔ دیکھیے کنویں کی گہرائی میں ہیں، تنہائی میں ہیں، لیکن اللہ نے کیسے انتظام کیا، انہیں نکالا۔ 3 دن کے بعد وہاں ایک قافلہ آیا، تاجر تھے، انہوں نے کہا بھائی پانی نکالتے ہیں، ڈول ڈالو۔ تو کسی نے کہا یہ کنواں تو بہت پرانا ہے، خشک ہے، پتہ نہیں پانی ہو نہ ہو۔ ایک نے کہا بھائی چیک کر لیتے ہیں۔ اب انہوں نے اندر ڈول کو گرایا، اب جیسے ہی انہوں نے کھینچا تو کہا خوشخبری، مبارک ہو مبارک ہو۔ انہیں تو یہ نہیں پتا تھا کہ پانی ہے کیا ہے۔ جیسے ہی وہ کہنے لگے یار بہت بھاری ہے، اتنا پانی بھاری تو نہیں ہوتا۔ کئی لوگوں نے مل کے کھینچا۔ جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر آئے اور انہوں نے وہ روشن اور خوبصورت چہرہ دیکھا تو کہا ہذا غلام، یہ کیسا انعام ملا ہو، بڑے خوش ہوئے۔ اتنے میں ان کے بھائی بھی، وہ ظاہر ہے کہ ادھر دن بھر نظر رکھتے تھے کہ یہاں ہو کیا رہا ہے، تو ایک بھائی آ گیا، اس نے باقیوں کو بھی بلا لیا۔ انہوں نے کہا بھائی یہ تو ہمارا غلام ہے، بھاگا ہوا غلام ہے، یہ تو ہمارے یہاں سے بھاگ گیا تھا، ہمارا غلام ہے۔ انہوں نے کہا بھائی ہمیں ملا ہے کنویں سے۔ کہا بھائی پیسے دو گے تو ہم تمہیں دیں گے۔ انہوں نے بڑی سستی قیمت میں سوداگروں کے ہاتھوں بھائی کو بیچ دیا۔ اب یوسف علیہ السلام یہ درد بھی سہ رہے ہیں کہ بھائی ان کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلام ہے، ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے۔ یہ درد بھی سہ رہے ہیں۔ کنویں میں بھی آپ تھے، وہاں سے نکالے گئے، آپ کے سامنے وہ سوداگر آپ کو لے کے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی ایک کام ہے، ایک شرط پہ ہم آپ کو دیتے ہیں کہ آپ ان کو یہاں سے دور کہیں لے جا کے بیچ دیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، مگر یہاں قریب میں نہیں بیچیے گا۔ ٹھیک ہے، ہم تو مصر جا رہے ہیں، وہیں جا کے بیچیں گے۔ اب یہ کنعان جو ہے وہ آج کل جس کو ہم غزہ کی پٹی کہتے ہیں، یہ سارا ایریا جو ہے کوہ سینا والا، یہ سب جو ہے یہ اسی میں شمار کیا جاتا ہے، کنعان کہلاتا تھا۔ اور پہلے یہ نہر سوئس تو نہیں تھی، سوئس کینال نہیں تھی، تو لوگ افریقہ سے اوپر سے گھوم کے جاتے تھے۔ ہاں خشکی کا راستہ تھا یہاں سے مصر جانے کا، جہاں سے یہ تاجر جو ہے وہ آپ کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ تو راستے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کی قبر بھی تھی۔ اب جیسے ہی انہیں وہ نظر آئی تو وہ بلک بلک کر روئے کہ والد کی بھی جدائی، ماں کی قبر کے پاس سے گزرے تو وہاں بھی حالت غیر ہوئی۔ آپ کو لے کر وہ قافلہ مصر پہنچ گیا۔ مصر جا کر انہوں نے انہیں غسل کرایا، نئے کپڑے پہنائے۔ اب جب تازہ غسل کر کے نئے کپڑے پہن کر وہ بازار میں لے کر آئے فروخت کے لیے، تو وہاں تو ایک میلہ لگ گیا۔ تاجر خود کہنے لگے ہم نے زندگی میں اتنا خوبصورت غلام نہیں دیکھا، غلام تو غلام، ہم نے تو اتنا خوبصورت انسان نہیں دیکھا کبھی۔ لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے، اب بولیاں لگیں، کسی نے کہا بھائی اتنے لے لو، کسی نے کہا اتنے لے لو۔ اب وہ سوداگر بھی سمجھ گئے کہ ایسا مال تو ہمارے پاس قسمت سے آیا ہے، سستی قیمت پہ تو ہم نہیں بیچیں گے۔ بڑے بڑے تاجر کھڑے ہوئے، خریدار کھڑے ہوئے، لیکن وہ قیمت بڑھا رہے ہیں۔ اتنے میں عزیز مصر وہاں سے گزرا۔ ایک تو بادشاہ تھا ریان جو مصر کا بادشاہ تھا، لیکن ایک اس کا جو امور سلطنت چلاتا تھا اسے عزیز مصر کہا جاتا تھا۔ تو عزیز مصر وہاں سے گزرا اپنی مسز کے ساتھ، ان کی جو مسز تھی ان کا نام زلیخا تھا، گزرے۔ تو انہوں نے جب دیکھا تو ان کی گھر والی کہنے لگی اتنا خوبصورت غلام خریدو۔ جب سوداگروں نے دیکھا کہ بادشاہ خود خریدار ہے، انہوں نے کہا بھائی سونے میں بھی تولو، چاندی میں بھی تولو، جواہرات میں بھی تولو، 7 اقسام کی چیزوں سے تول کر ہم دیں گے۔ آگے بھی بادشاہ تھا، اس نے کہا بھائی منہ مانگی قیمت دو اور لے لو انہیں۔ جب سودا ہو گیا تو عزیز مصر لے کر اور اپنی گھر والی سے وہ کہتے ہیں کہ اس کا بڑا خیال رکھنا، اس بچے کا بہت زیادہ خیال رکھنا، اس سے ہمیں نفع ملنے کی توقع ہے اور ہو سکتا ہے کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔
یوسف علیہ السلام محل میں رہنے لگے. اب ان کی تربیت شروع ہو گئی, ان کی ٹریننگ شروع ہو گئی, اس ماحول میں پرورش شروع ہو گئی. آہستہ آہستہ ایک اٹھان جو ہے وہ ان کی اٹھنے لگی, بہتر ہونے لگی. ظاہر ہے کہ خوبصورت اور حسین تو تھے ہی, اور شاہی ماحول میں جب پرورش ہوئی تو وہ ایک جو جوانی ہے, جو ایک آغاز ہوتا ہے بلوغت کا, اور ایک تو وہ ایک خوبصورت وجیح, آپ کی شکل و صورت بھی کمال اور حسن تو تھا ہی ایک بے مثال. تو وہ جو عزیز مصر کی گھر والی تھی زلیخا, وہ آہستہ آہستہ اس کا جو ذہن ہے وہ آپ کی طرف مائل ہونے لگا, اور اس نے اپنے اشارے کنایے سے کئی دفعہ آپ کو راغب کرنے کی کوشش کی. لیکن چونکہ یوسف علیہ السلام کی تربیت ایسی تھی اور اس عالی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے, آپ نے کبھی اس طرف توجہ نہیں کی. وہ بہت دفعہ بند سنور کے آپ کے قریب قریب, لیکن آپ کی توجہ اس طرف تھی نہیں, آپ اپنے کام میں مصروف رہتے. بالآخر اس ماحول میں رہتے ہوئے جب کافی سال ہو گئے اور آپ تقریباً کوئی 19-20 سال کی عمر میں پہنچے, زلیخا نے ایک الگ سے ایک محل بنوایا, اور ایک دن آپ کو لے کر کہا کہ آؤ, یہ جو نیا گھر بنایا ہے اس کو ذرا دیکھتے ہیں. آپ ساتھ چل دیے, تشریف لے گئے ساتھ. اب جیسے ہی وہاں پہنچے تو وہ گھر اس اسٹائل سے تھا کہ ایک دروازے سے جیسے انٹر ہوتے, جیسے ہی آپ انٹر ہوئے تو وہ دروازہ لاک اور اس پہ قفل لگ گیا. دوسرا دروازہ, پھر اس کے بعد تیسرا, چوتھا, یوں آگے بڑھتے رہے. اور آگے ایک بہت بڑا بیڈ روم تھا, بیڈ لگا ہوا تھا, اور ایک سجا سنورا کمرہ. جب وہاں آپ پہنچے تو وہاں بھی کنڈی لگ گئی اور تالا لگ گیا دروازے پہ. تو زلیخا نے آپ کا ہاتھ جو ہے وہ پکڑ لیا اور اپنا ارادہ آپ پہ ظاہر کیا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس فعل سے بھی اور اس ارادے سے بھی, اور فرمانے لگے کہ میں اس شخص کے ساتھ کیسے بے وفائی کر سکتا ہوں جس نے مجھے خریدا, میری پرورش کی, اپنے گھر میں رکھا, میری تربیت کی, میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں. بہت سمجھانے کی کوشش کی انہیں, لیکن وہ اپنے جو ہے وہ جنون میں تھیں, نہ مانی. تو حضرت یوسف علیہ السلام یہ جانتے دیکھ رہے تھے کہ تالے لگے ہوئے ہیں, دروازے بند ہیں, باوجود اس کے آپ نے باہر کی جانب دوڑ لگا دی. جیسے ہی آپ دروازے کی طرف دوڑے, اس نے پیچھے سے آپ کا دامن پکڑ لیا, قمیض آپ کی پیچھے سے پکڑ لی اور وہ پھٹ بھی گئی. لیکن آپ اس کی پرواہ کیے بغیر جیسے ہی دروازے کے پاس پہنچے, قدرت خدا کی دیکھیے کہ دروازے خود بخود کھلنا شروع ہو گئے, سارے کھلتے گئے یہاں تک کہ آپ باہر آئے. جیسے ہی باہر آئے تو عزیز مصر سامنے کھڑا ہوا ہے, زلیخا بھی پیچھے آ گئی. اب اس عورت نے جب دیکھا کہ بادشاہ سامنے ہی ہے تو وہ کہنے لگیں کہ اس شخص کو کیا سزا دی جائے گی جو آپ کی بیوی کو غلط نگاہ سے دیکھے اور اس پہ ہاتھ ڈالنے کی, اس کی عزت پہ کوشش کرے. یعنی اب اس نے فوراً ایک چال چلی. حضرت یوسف علیہ السلام نے سارا واقعہ بیان کیا کہ بھئی ایسا واقعہ نہیں تھا, یہ ہے معاملہ, یہ مجھے خود لے کر گئی اور یہ ساری چیز ہوئی, میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا. تو بادشاہ نے کہا کہ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس محل میں ایک بچہ ہے جو 4 ماہ کا ہے اور زلیخا کے ماموں کا بیٹا ہے, اس کو بلا لو, وہ میری گواہی دے گا. بادشاہ کہنے لگا بھئی 4 ماہ کا بچہ کوئی گواہی دے گا؟ آپ نے فرمایا بلا لو, اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ میری گواہی دے گا. بچے کو جب لایا گیا تو بچے نے فصیح زبان میں کہا کہ اگر کرتا, یوسف علیہ السلام کا کرتا اگر آگے سے پھٹا ہے تو آپ گناہ گار ہیں, اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو یہ خاتون جھوٹ بول رہی ہے. تو جب چیک کیا گیا تو آپ کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں سے اس طرح آپ کی عزت اور آپ کی عصمت, ان تمام چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی. اب دیکھیے کہ گناہ کا موقع ملنے کے باوجود, یعنی بسا اوقات جب انسان
کسی اچھے ماحول میں آنا شروع کرتا ہے. بعض لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو خود گناہ کی تلاش میں پھر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جا کے منہ ماریں. لیکن جب بندہ اس راہ پہ آتا ہے نا تو پھر یوں سمجھیں کہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے لیے اس طرح کے مواقع پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ خود تو نہیں چاہتا لیکن وہ کسی ایسی جگہ پھنس گیا کہ جہاں اس طرح کا ماحول بن گیا اس کے لیے. تو ان تمام لوگوں کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت اور یہ واقعہ جو ہے وہ مشعل راہ ہے. بسا اوقات یہ ہو جاتا ہے، اس طرح ہو جاتا ہے کہ ایک انسان مذہبی ہے، دیندار ہے، وہ خود سے کہیں نہیں جاتا غلط جگہوں پہ، کوئی اس طرح کی اس کی سوچ بھی نہیں ہے، لیکن کبھی اس پہ خود اس طرح کی دعوت جو ہے وہ مسلط کر دی جاتی ہے. یعنی وہ مذہبی آدمی ہے، نیک آدمی ہے، وہ با کردار آدمی، وہ نہیں چاہتا، لیکن ایسا موقع ہو گیا اور یہی آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے. یعنی یوں سمجھیں کہ جس کی تنہائی پاک ہے وہ حقیقت میں پاک ہے. یہ ایک فارمولہ ہے کہ جو ہم جب تنہائی میں ہوتے ہیں، اکیلے میں ہوتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، جو سوچتے ہیں، وہ اصل میں ہم ہوتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کو پتا تھا کہ دروازے پہ تالے ہیں، سب کچھ ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن میرا رب دیکھ رہا ہے اور رب ہی سے مدد چاہی. پھر آپ نے حضرت فرید الدین، شیخ فرید الدین عطار کے بارے میں مشہور ہے اور زیادہ تر لوگوں نے آپ ہی سے اس کو منسوب کیا ہے اس واقعے کو. آپ زمانہ طالب علمی میں بغداد کے اندر تحصیل علم کے لیے جاتے تھے، نوجوان تھے، خوبصورت تھے. ایک عورت ایسی تھی جو اپنی بالکونی پہ کھڑی ہو کے روزانہ آپ کو دیکھتی اور آپ کے لباس بھی بڑا معمولی سا اور وضاقتہ بھی، اور مطلب جو ڈریسنگ تھی وہ کوئی اتنی ہائی فائی نہیں تھی، ظاہر ہے مالی حالات ایسے نہیں تھے، لیکن آپ تھے بہت وجیح خوبصورت. تو وہ عورت آپ پہ فرفتہ ہو گئی. ایک دن جب آپ وہاں سے گزر رہے ہیں تو اس نے بلوا بھیجا. جب آپ اندر آئے تو اس نے کہا تم دین کا علم سیکھتے ہو، تحصیل علم کے لیے جاتے ہو، تو میں نے تمہارے لیے لباس کا انتظام کیا. آپ نے فرمایا، آپ قبول کر لیا، ظاہر ہے کہ ایک تحفہ کوئی دے رہا ہے. میں کہا چلیں. وہ کہنے لگی لیکن میری خواہش یہ ہے کہ تم اسے اندر جا کے غسل کرو اور تیار ہو کے مجھے دکھا دو. آپ گئے، تیار ہوئے، لباس پہنا، باہر آئے. اب جب صاف ستھرے نہا دھو کر آپ نے وہ لباس پہنا اور جب باہر آئے تو ایک شہزادے کی طرح معلوم ہو رہے تھے. خاتون نے کہا کہ اب تو تمہیں میں یہاں سے جانے نہیں دوں گی. دروازے بند کر دیے اور کہا کہ تم یہیں رکو گے دن میں بھی اور رات میں بھی، جب تمہیں چھٹی ملے گی، جتنا پیسہ چاہیے میں دینے کو تیار ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بڑی منت سماجت کی لیکن وہ نہ مانی، تو مجھے اور تو کچھ نہ سوجھا. میں نے اس سے کہا کہ مجھے واش روم جانا ہے. اس نے کہا اچھا جاؤ، ہو کر آ جاؤ. پہلے اس طرح تو تھا نہیں ہمارے یہاں، جیسے گھر کے اندر جو ہے وہ اٹیچ باتھ ہوتا ہے اور گئے، اور تو گھر کے کونے پہ کہیں پہ باتھ روم بنے ہوئے ہوتے تھے، اور وہ بھی جو ڈرینیج سسٹم ہے وہ اس طرح کا تو ہوتا نہیں تھا جیسے آج کل ہے کہ ہمارے یہاں سیوریج لائن بچھی ہوئی ہے، اور یہ سب ہوتا نہیں تھا. ایک گڑھا کھودا جاتا تھا سامنے اور وہاں سے باتھ روم سے وہ ایک سوراخ ہوتا تھا جس سے سوئیپر آ کے صفائی بھی کرتا اور وہاں سے ساری چیزیں، غلاظت بھی نکلتی تھی، ساری چیزیں. تو آپ جب وہاں پہنچے تو آپ کو اور تو کچھ نہ سجھائی دیا. آپ نے سوچا کہ میں اس بلا سے ایسے چھٹکارا پا سکتا ہوں کہ میں اس غلاظت میں ہی غوطہ زن ہو جاؤں، میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. یہ داغ اور یہ گندگی تو ختم ہو جائے گی، یہ تو میرے جسم پہ آ رہی ہے. اگر گندگی میری روح پہ آ گئی تو میں کیا کروں گا؟ میں تو کہیں کا نہیں رہوں گا. فرید الدین تو دنیا کی اس چیز کے پیچھے اپنا ایمان خراب کر رہا ہے. آپ نے وہیں اس گڑھے میں چھلانگ لگا دی اور وہاں سے نکلنے کی بہت کوشش کی لیکن آپ نکل نہیں پائے. واپس جب باہر آئے تو خاتون نے جب آپ کو اس حال میں دیکھا تو گالیاں بھی دیں اور دروازہ کھولا اور بھگا دیا آپ کو. آپ باہر نکلے اور آگے جا کے ایک نہر پہ آپ نے غسل کیا، کپڑے پاک کیے، خود کو پاک کیا. کہتے ہیں کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے بدن سے خوشبو کو جاری کر دیا ہے. فرید الدین عطار کے لقب سے جو ہے وہ مشہور ہوئے. وہ خوشبو
ان جہاں جاتے وہ خوشبو ان کی باڈی سے نکلتی. یعنی اللہ کے لیے اگر کوئی گناہ کو چھوڑے تو اللہ تعالیٰ اسے کیسا مرتبہ عطا فرماتا ہے. یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے بھی ہے اور بہنوں کے لیے بھی ہے. ضروری نہیں کہ ہر جگہ عورت ہی کسی کو راغب کرے. کہیں پہ ہماری جو بہنیں سن رہی ہیں, بچیاں سن رہی ہیں, وہ کسی ایسی جگہ پھنس جائیں تو اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت لازمی ہے. اس کا جو اجر اللہ عطا فرماتا ہے وہ بہت بے مثال ہوتا ہے. جب عزیز مصر نے یہ دیکھا کہ بھئی یہ تو معاملہ ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے اور بدنامی بھی ہوگی, تو انہوں نے کہا خاموشی اختیار کی جائے اس معاملے پہ. یہ تو بے گناہ ہیں, لیکن اس بات کو, مگر بات پھیل گئی اور وہ جتنے وزراء تھے ان کی بیگمات اور ساری خواتین میں آہستہ آہستہ بات پھیل گئی کہ زلیخا اپنے غلام کو دل دے بیٹھی ہے. اور یہ بات مشہور ہوتی چلی گئی, یہاں تک کہ ہر طرف سے یہی آواز آنے لگی. تو ایک دن زلیخا نے کیا کیا, ساری خواتین کو جمع کیا, سب کو جمع کیا اور کہا کہ آؤ میں تمہاری دعوت کرتی ہوں. انواع و اقسام کے کھانے بنائے اور جب ساری خواتین آ گئیں تو سب کے ہاتھوں میں پھل دے دیے اور چھری پکڑا دی اور ادھر سے حضرت یوسف علیہ السلام کو داخل کیا. اب جیسے ہی ان خواتین نے آپ کو دیکھا تو کہنے لگی یہ تو کوئی فرشتہ ہے, آپ کا حسن و جمال دیکھ کے حیران ہو گئیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور پھلوں کے بجائے وہ اتنا محب ہو گئیں کہ پھلوں کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے, اپنی انگلیاں کاٹ دیں اور انہیں خبر تک نہ ہوئی. زلیخا نے کہا تم مجھے کہتی تھی کہ میں غلام پہ فدا ہو گئی, میں تو خالی فدا ہوئی, تم نے تو اپنے ہاتھ کاٹ لیے. ایک مرتبہ میرے آقا کریم علیہ السلام حسن یوسف بیان فرما رہے ہیں. سیدہ عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں, اماں عائشہ سن رہی ہیں. جب تعریف زیادہ ہوئی تو ظاہر خاتون ہے, کہنے لگیں حضور ایک بات بتائیے کہ آپ زیادہ حسین ہیں یا یوسف علیہ السلام زیادہ حسین تھے؟ آئے ہائے ہائے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا بھائی یوسف صبی ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملی ہوں. اماں عائشہ نے جب یہ سنا تو جھوم اٹھی, بات سمجھ آ گئی, مدعا سمجھ گئیں. یعنی اگر میں جو بزرگوں کی پاپوش اور ان کی جوتیاں سیدھی کر کے جو یہاں بیٹھا ہوں, تو جو میں اس بات سے سمجھ پایا ہوں اس کو آسان لفظوں میں عرض کر رہا ہوں. سبی اس حسن کو کہتے ہیں کہ جس پہ نظر ٹک نہ سکے, جس پہ نظر ٹھہر نہ سکے, اور ملیح کہتے ہیں اس حسن کو جس سے نظر ہٹ نہ سکے. میرے امام اس موقع پہ کیسے خاموش رہتے ہیں؟ عاشقوں کے امام اس موقع پر کیسے خاموش رہتے ہیں؟ امام بھی کہہ اٹھے کہ حسن یوسف پہ کٹیں, حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا, اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. حسن یوسف پہ کٹیں, انہوں نے کاٹی نہیں, بس محب ہو گئیں اور وہ انگلیاں کٹ گئیں, جان بوجھ کے نہیں کاٹیں, کٹیں. اور ادھر عورتوں نے نہیں, عرب کے مردوں نے حضور آپ کو دیکھ کر نہیں, آپ کے صرف نام پہ اپنی گردنیں قربان کر دی. یوسف علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ اے میرے مالک مجھے ان کے مکر سے, ان کے فریب سے بچا لے. اس گناہ سے بہتر ہے کہ میرے مالک تو مجھے جیل میں ڈال دے. اب دیکھیے جذبہ ایمانی دیکھیے, کیا عرض کر رہے ہیں میرے مالک تو مجھے جیل میں ڈال دے. ادھر عزیز مصر نے بھی جب بدنامی دیکھی کہ ساری خواتین یہی بات کر رہی ہیں کہ ان کی گھر والی جو ہے وہ ایک غلام پہ دل دے بیٹھی ہے, تو اس نے بھی یہی بہتر سمجھا, ان کی خاتون نے بھی یہی کہا کہ ان کو جیل ڈلوا دیں تاکہ ہم اس بدنامی سے بچ سکیں. یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا, اور جب جیل میں آپ کو بھیجا گیا تو اس ماحول میں جا کے سیدنا یوسف علیہ السلام نے جیل کی اس قید کے اندر بھی آپ نے اپنے رب کے ساتھ جو تعلق تھا وہ اور مزید بڑھا دیا, اور جتنے لوگ تھے ان کے ساتھ بڑے حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے, خدمت کی, ان
کی دل جوئی کی، انہیں دین کی دعوت دی، دعوت اللہ دی، سارے لوگ آہستہ آہستہ آپ کے قریب ہونے لگے۔ اب دیکھیے کہ جس کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہو، پھر اسے یہ فکر نہیں ہوتی کہ مجھے قید میں رکھا جائے یا آزاد رکھا جائے۔ وہ تو یہ کہتا ہے کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے پاواں۔ تو وہ تعلق ایسا مضبوط ہو جاتا ہے۔ بلکہ وہ کیا خوبصورت شعر ہے علی بھائی، اساں جان کے میچ لئی اکھ وے تے جھوٹی موٹی دا پا لے آئے ککھ وے تے ساڈے ول تک سجنا۔ کبھی کبھی آنکھ میں خود بھی کوئی چیز ڈال کے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں تو توجہ ہو جاتی ہے۔ 100 لوگ کھڑے ہیں، ایک رو رہا ہے تو توجہ اسی پر جائے گی نا۔ کبھی کبھی جو تکلیف ہے نا وہ توجہ کا باعث بن جاتی ہے، دل گداز ہو جاتا ہے، رب سے تعلق جڑ جاتا ہے، وہ سوز و گداز نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ تکلیف بھی کبھی کبھی انسان کے مراتب جو ہے درجات کی بلندی کے لیے زندگی میں یہ تکلیف آتی ہے۔ تو زندگی میں کوئی بھی موڑ آئے گھبرانا نہیں چاہیے۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ فرماتے تھے کہ کیا حال سناواں دل دا، کوئی محرم راز نہیں ملتا۔ ایک وقت ایسا بھی تھا۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا، فرمانے لگے کہ دنیا کو جیندی گولے او ہر دم فرید دے کولے، وہ تو میرے پاس ہی ہے، اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ تو مالک کے ساتھ اگر رشتہ آپ کا تعلق مضبوط ہو گیا تو چاہے پھر قید میں ہو، اب دنیا بھی تو مومن کے لیے قید خانہ ہے یا نہیں؟ حدیث ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ جیسے قیدی زندگی گزارتا ہے، مومن بھی اسی طرح زندگی گزارتا ہے، اپنی مرضی سے وہ نہیں چلتا، کب سونا ہے کب اٹھنا ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، جو رب نے بتا دیا اس پہ چلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس قید خانے سے جب رہائی ملتی ہے تو فرمایا موت جو ہے وہ مومن کے لیے تحفہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ قید سے آزاد ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام اس قید میں ہیں اور شب و روز گزر رہے ہیں، اور آپ نے وہاں بھی معمولات رکھے، تعلق رکھا، یہاں تک کہ وہ جتنے قیدی تھے، جیل کا جتنا عملہ تھا، وہ سب آپ کی محبت کا اسیر ہو گیا، وہ سب آپ کی غلامی میں آ گئے وہاں پہ۔ یہاں تک کہ جو جیلر تھا وہ بھی آپ کی محبت میں گرفتار ہو گیا، آپ سے بڑی عقیدت رکھتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ 2 قیدی آئے اور وہ کہنے لگے کہ ہم نے ایک خواب دیکھا ہے۔ ایک کہنے لگا کہ میں نے دیکھا کہ میں بادشاہ کو جو ہے وہ شراب پیش کر رہا ہوں، اسے مشروب پیش کر رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور پرندے اس کو کھا رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے، جو پہلا شخص ہے کہ جو شراب کو کشید کر رہا ہے، انگور سے شراب نکال رہا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ چونکہ بادشاہ کا ساقی تھا، بادشاہ کو مشروب پیش کیا کرتا تھا، تو آپ نے فرمایا تم اپنے عہدے پہ بحال ہو جاؤ گے۔ اور جو دوسرا تھا اس سے فرمایا کہ معاملہ یہ ہے کہ تمہیں پھانسی دی جائے گی، لٹکایا جائے گا، اور پرندے تمہارے سر سے گوشت کھائیں گے۔ جب آپ نے تعبیر بتا دی تو جو دوسرا شخص تھا اس نے کہا میں تو مذاق کر رہا تھا، میں نے تو ایسا کوئی خواب نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا اب تو نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، اب ایسا ہی ہو کے رہے گا، کیونکہ نبی کی زبان سے الفاظ ادا ہوئے۔ وہی ہوا کہ 3 دن کے بعد جب دوسرے شخص کو رہائی ملی، جب وہ جانے لگا تو آپ نے فرمایا کہ تم جا تو رہے ہو، بادشاہ سے میرا حال بیان کرنا کہ وہاں ایک قیدی ہے، بے گناہ ہے، جیل میں ہے، میرا ذکر کر دینا، تم بادشاہ کے قریب ہو، ساقی ہو۔ اب وہ شخص جب گیا تو وہ بھول گیا اس بات کو، یہ بات اس کے ذہن سے محو ہو گئی، اپنے کام کاج میں لگ گیا، وقت گزرتا رہا۔
5 سال حضرت یوسف علیہ السلام کو ہو چکے تھے جب یہ قیدی گئے، اور اس کے بعد 7 سال کا مزید عرصہ بیت گیا، یعنی 12 سال اس جیل میں آپ نے گزارے۔ مگر آپ تمام کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، اسرائیلی روایات کو بھی دیکھ لیں، قرآن کریم دیکھ لیں، سیرت کی کتابیں دیکھ لیں کہ ان 12 سال میں ایک موقع بھی ایسا نہیں آیا کہ جب یوسف علیہ السلام نے زبان سے کوئی شکوہ یا شکایت کی۔ 12 سال کی اسیری ہے۔ آج ہماری زندگی میں ذرا سی کوئی رکاوٹ آ جائے، پریشانی آ جائے، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کسی نے کوئی بندش کر دی۔ حضرت ذرا دیکھیے کوئی معاملہ تو نہیں ہو گیا ایسا۔ زندگی میں ساری چیزیں جو ہیں وہ وہیں سے ہوتی ہیں۔ جب ہم یہ پڑھتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، ہر اچھائی اور ہر تکلیف اسی کی جانب سے آتی ہے، وہ جسے چاہے عزت عطا کرے۔ تو کبھی بھی زندگی میں مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ تو اب آپ دیکھیے، اور پھر ایک اور بات، اس اسیری کے اندر بھی جو راز ہے وہ یہ ہے، قلندر لاہوری نے بھی جس طرف اشارہ کیا کہ تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول، اے جوئے آب بڑھ کہ ہو دریائے تند و تیز، ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول۔ کہ بھائی تو اس راہ کا مسافر ہے کہ تیرا کام ہی چلنا ہے، ٹھہرنا نہیں ہے۔ کجاوے پہ اونٹ پر ایک لیلا بیٹھی ہوئی ہے اور تجھے آفر ہو رہی ہے کہ یہاں رک جا، یہ سب لے لے، جیسے زلیخا نے کیا، مصر کی عورتوں نے کیا کہ بھائی ساری مراعات لے لو، رک جاؤ یہیں پہ۔ لیکن اقبال فرماتے ہیں کہ تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول۔ اور فرماتے ہیں کہ کھویا نہ جا صنم کدائے کائنات میں، ان رنگینیوں میں نہ کھو جا۔ بھائی تو جس منزل کا مسافر ہے نا، تو اگر جنگل میں بھی بیٹھ گیا تو وہاں بھی میلہ لگ جائے گا۔ کیوں گھبراتا ہے؟ ابھی 4 دن ہوئے نہیں بیٹھے ہوئے، ذرا سی سیک آئی، گرمائش ملی، تھوڑا سا ماحول جمع، اب تو ہل ہی نہیں رہا یہاں سے، تو سمجھ رہا ہے یہی منزل ہے؟ نہ 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 نہ۔ اقبال کہتے ہیں کہ کھویا نہ جا صنم کدائے کائنات میں، محفل گداز گرمی محفل نہ کر قبول۔ اور صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ تو رب کے ساتھ ایک کنیکشن جوڑ لیں، اگر وہ جڑ گیا نا تو پھر آپ اکیلے میں بھی میلہ ہوگا، بندہ میلے میں بھی اکیلا ہوگا، اس کی منزل ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام اس اسیری میں بھی آپ اپنا تعلق، محبت کا ایک رشتہ اور ذکر و اذکار اور دعوت اللہ میں مصروف رہے۔ 12 سال گزر گئے۔ 12 سال کے بعد ایک واقعہ ہوا کہ جو بادشاہ تھا مصر کا، اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے انتظام فرماتا ہے نکالنے کی۔ مشکلات سے کسی کو نکالنا ہو تو رب تعالیٰ کیسے انتظام فرماتا ہے، دیکھیے۔ 12 سال گزر گئے تو ایک رات بادشاہ نے خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ 7 موٹی گائیں، تازہ گائیں، مطلب صحت مند گائیں، 7 دبلی گائیں کو کھا رہی ہیں، اور 7 جو ہے وہ ہرے بھرے خوشے ہیں، بالیاں ہیں، اور 7 خشک بالیاں ہیں۔ جب اس نے یہ خواب دیکھا تو صبح اٹھا اور اس نے کہا بھائی مجھے میری خواب کی تعبیر بتاؤ۔ تو جتنے معبر تھے وہاں پہ، جتنے کاہن تھے، جو لوگ وہاں جمع تھے جو خواب کی تعبیر بتاتے تھے، سب کہنے لگے یہ جھوٹا خواب ہے، اس کی تعبیر ہم نہیں جانتے، یہ ایسے ہی خواب ہے۔ جیسے ہو جاتا ہے نا، کبھی بندہ زیادہ کھا لے تو خواب آ جاتے ہیں، کہتے ہیں بد ہضمی کی وجہ سے خواب آیا ہوگا اور کوئی بات نہیں۔ اس نے کہا نہیں، مجھے اس کی خواب کی تعبیر پتہ کرنی ہے۔ وہ جستجو میں لگ گیا تو وہ جو ساقی تھا، وہ جو بادشاہ کو مشروب پلا، اس کو یاد آیا، ارے
7 سال کے بعد یہ یاد آیا کہ وہ شخص جس نے مجھے خواب کی تعبیر بتائی تھی، اس نے بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت، ایک شخص ایسا ہے قید میں ہے، میرے خواب کی تعبیر بھی اس نے مجھے بتائی تھی اور بالکل صحیح بتائی تھی، آپ مجھے اس کے پاس بھیج دیں، میں جا کے تعبیر معلوم کر کے آ جاتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا اس سے اچھی کیا بات ہوگی، جائیے۔ ساقی گیا، جب وہاں پہنچا اور اپنا مدعا بیان کیا کہ اس طرح بادشاہ نے خواب دیکھا۔ اب دیکھیے اس میں جو خوبصورت پہلو ہے سمجھنے کا کہ 7 سال پہلے یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا تھا کہ بادشاہ سے میری بات کرنا، میرا ذکر کرنا۔ 7 سال گزر گئے، اس کو اپنا کام پڑا، مطلب پڑا تو وہ آیا، لیکن جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ان کا ظرف دیکھیے، کریموں کا کرم دیکھیے۔ 7 سال کے بعد وہ آیا اور اس نے کہا میں اس غرض سے آیا ہوں، اس خواب کی تعبیر بتائیے۔ یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تو اتنے سال کہاں تھا، تجھے اب میری یاد آئی، اس طرح کا کوئی تانا نہیں دیا، کوئی ذکر نہیں کیا، آپ نے اسے خواب کی تعبیر بتائی۔ تعبیر کیا بتائی؟ تعبیر یہ بتائی کہ 7 فربا گائیں ہیں، 7 دبلی پتلی گائیں کو وہ کھا رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 سال جو ہے وہ خوشحالی ہوگی، خوب اناج اگے گا، خوب غلہ ہوگا، خوب فراوانی ہوگی ہر چیز کی، اور اس کے بعد 7 سال جو ہے وہ خشکی کے آئیں گے، خشک سالی کے آئیں گے۔ 7 سال وہ ہیں جس میں غلہ زیادہ ہوگا، تو ضرورت سے زیادہ جو غلہ ہے اس کو اسٹور کیا جائے، جمع کیا جائے، اور یہ جو 7 بالیاں بتائی گئیں ہری اور 7 خشک، ان دنوں میں ان ایام میں غلہ کو جمع کیا جائے اور خوشوں سمیت اسے جمع کریں، بالیوں سمیت اسے جمع کریں، ذخیرہ کریں تاکہ مشکل وقت میں آپ کو یہ کام آ سکے۔ بادشاہ کو جا کے اس نے خواب کی تعبیر بتائی۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ تو خواب کی تعبیر میرے خواب کے عین مطابق ہے، قریب تر ہے بھائی، سمجھ میں آ رہی ہے۔ اب ایک کام کرو، اس شخص کو بلا لو، وہ میرے سامنے بیٹھے اور مجھے یہ بات بتائے۔ قاصد آ گیا آپ کو لینے کے لیے کہ چلیے بلاوا آیا ہے۔ آپ نے فرمایا ایسے نہیں بھائی، پہلے تم جاؤ اور جا کر بادشاہ سے کہو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے کہ جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے، ذرا ان کی بھی تو خبر پتہ کرو۔ مطلب یہ کہ مجھ پہ جو الزام لگایا گیا تھا اس کا کیا ہوا؟ بھئی بادشاہ کی مرضی آئے اٹھا کے جیل میں ڈال دے، بادشاہ کی مرضی آئے رہا کر دے، نہیں، مجھ پہ جو الزام تھا اس کا کیا ہوا؟ یعنی انصاف کے جو تقاضے ہیں، کسی قیدی کو اگر قید میں ڈالا گیا ہے تو کس جرم میں ڈالا گیا ہے؟ رہائی کا جو ایک یہ جو ہمارے یہاں جو ہے وہ بارگیننگ جو ہوتی ہے کہ بس جسے چاہو اس پہ مقدمہ کرو، جس کو چاہو آزاد کرو، یہ نہیں بھائی، جب چاہو کسی پہ مقدمات، آزادی، اس طرح نہیں، انصاف کے تقاضے، اگر مجرم ہے تو سزا دی جائے، مجرم نہیں ہے تو باعزت بری کیا جائے، ساری دنیا کو پتہ لگنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا جاؤ بادشاہ سے کہو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے۔ جب بادشاہ کو یہ میسج ملا تو اس نے ساری عورتوں کو جمع کیا، پوچھا ہاں بھائی بتاؤ کیا ہوا تھا۔ اب 12 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اور شروع کے ایام میں خواتین اپنے میسنجر بھیجتی تھیں کہ جاؤ ان سے کہو، ہو سکتا ہے 2-4 دن گزر گئے، نرم پڑ گئے ہوں، ہماری بات مان لیں۔ آپ نے کوئی رسپانس نہیں دیا، وقت گزرتا رہا، 12 سال گزر گئے، وہ خواتین بھی بھول گئی۔ بادشاہ نے جمع کیا اور ان سے پوچھا تو ان کو یاد آ گیا کہ واقعی بادشاہ کے روبرو سب نے کہا کہ وہ پاک ہیں، ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی، ہم نے ان کو لبھایا تھا اس کام کے لیے، ہم نے ان کو دعوت دی تھی، مگر ان کے اندر کوئی قصور ہم نے نہیں پایا۔ اب کیا ہوا؟ سب کے سامنے انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ اس میں عزیز مصر کی جو مسز تھیں زلیخا، اس نے بھی اعتراف کیا، توبہ کی اس نے، یہی اس کی توبہ ہے کہ اس نے سب کے سامنے اعتراف کیا کہ غلطی میری تھی اور میں شرمندہ ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ بے گناہ اس نے 12 سال کاٹے،
اب اس کا ازالہ یہ ہے کہ اس شخص کے لیے پورا شاہی جوڑا، شاہی سواری، پورے پروٹوکول سے جاؤ اس کے پاس اور کہو کہ عورتوں نے یہ کہا اور باعزت آپ کو شاہی منصب دیا جاتا ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں، لے کر آؤ ہمارے پاس۔ اب جناب وہاں سے پورا پروٹوکول چلا اور آپ کو لے کر دربار میں پہنچے۔ جب بادشاہ نے ساتھ بٹھایا اور بادشاہ نے کہا ہاں جی مجھے میرے خواب کی تعبیر ذرا آمنے سامنے بتائیں، آپ نے پورے خواب کی تعبیر بلکہ پورا خواب ہی بیان کر دیا۔ کہنے لگا اتنی تفصیل کے ساتھ آپ بتا رہے ہیں؟ بالکل ایسا ہی تھا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ خوشوں کے ساتھ گندم کو ذخیرہ کیا جائے، اسٹور بنائے جائیں اور یہ پورا انتظام اور انصرام کیا جائے، پورے ملک میں اس طرح کا سسٹم بنایا جائے، یہ تو بہت بڑا کام ہے، یہ کام کرے گا کون؟ آپ نے فرمایا کہ اس کام کی ذمہ داری مجھے دے دیں آپ، اللہ نے مجھے علم و حکمت عطا کی ہے، میں جانتا ہوں اس کام کو، یہ کام میرے ذمہ کر دیں۔ بادشاہ نے کہا کہ اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے، آپ کو یہ ذمہ داری دے دی گئی۔ آپ نے اس ذمہ داری کو بڑے احسن طریقے سے نبھانا شروع کیا، یعنی لوگوں سے کہا کہ جو ضرورت سے زیادہ غلہ ہے وہ ہمیں بیچ دو، حکومت کو دے دو، بیچ دو۔ وہ غلہ جمع کر بڑے بڑے اسٹور بنائے، ذخیرہ کیا گیا اناج کو پراپر طریقے سے، خوشوں سمیت، صرف دانے نہیں، کیونکہ دانے میں اکثر کیڑا لگ جاتا ہے کچھ ٹائم بعد، خوشوں سمیت۔ اور اس میں حکمت یہ بھی تھی کہ جب خشک سالی آئے گی، جب قحط ہوگا تو انسانوں کے لیے تو دانہ موجود ہوگا، جو جانور ہیں وہ کیا کھائیں گے، تو ان کے لیے بھی انتظام، پلاننگ دیکھیے آپ پراپرلی۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے جو وزیر خوراک ہیں نا، ان کو سب سے پہلے سورہ یوسف کی تفسیر پڑھائی جائے۔ ہمارے وزیر خزانہ کو، وزیر خوراک کو منصب دینے سے پہلے سورہ یوسف کی تفسیر پڑھائی جائے کہ معیشت کو سدھارا کیسے جاتا ہے۔ وزیر خزانہ کو یہ بتایا جائے کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی طرف دیکھنے سے پہلے تم سورہ یوسف کو پڑھو اور اس کو دیکھو کہ مشکل میں قوم کو نکالا کیسے جاتا ہے، ذرا پڑھ کے تو دیکھو۔ 7 سال خشک سالی، 7 سال قحط پڑا، لیکن پوری قوم کو اس بحران سے کیسے نکالا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نہ صرف انسانوں کو، جانوروں کو محفوظ رکھا گیا۔ کیا تدبیر ہے، کیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے جب یہ سارا انتظام کیا، غلہ جمع کرتے رہے، 7 سال گزر گئے، تو ظاہر ہے وہ قحط کا جو دور شروع ہوا۔ اب دیکھیے پہلا سال جب آیا تو لوگوں نے جو ان کے پاس اناج جمع تھا وہ کھایا پیا ختم کیا۔ جب وہ ختم ہونے لگا تو ان کے پاس جو درہم و دینار تھے وہ لے کر آ گئے کہ ہمیں مزید غلہ دے دیں۔ آپ نے درہم و دینار کے بدلے پہلے سال انہیں غلہ دے دیا، لے گئے لوگ، سال گزارا کیا۔ دوسرا سال آیا، قحط مزید بڑھا، تو انہوں نے کیا کیا، جو ان کے پاس زیورات تھے، جواہرات تھے، جو سونا چاندی تھا، وہ سارا دے دیا کہ بھئی اس کے بدلے میں ہمیں غلہ دے دیں، دے دیا گیا۔ تیسرا سال آیا تو ان کے پاس جو مال مویشی تھے وہ سارے حکومت کو دے دیے، یوسف علیہ السلام کی مل کیے اور کہا کہ ہمیں آپ غلہ دے دیں۔ آپ نے مال مویشی کے بدلے میں آپ نے انہیں غلہ دے دیا۔ اب 5واں سال آیا تو ان کے پاس جتنے غلام تھے، باندیاں تھیں، کنیزیں تھیں، وہ ساری لے کر آ گئے کہ یہ رکھ لیں اور ہمیں غلہ دے دیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، لائیے، لے جائیے۔ 6واں سال آ گیا، خشک سالی بڑھتی گئی۔ اب انہوں نے کیا کیا، جو ان کی اولاد تھی، بچے تھے، وہ کہا یہ آپ کے غلام ہیں، آپ ان کو رکھ لیں اور بدلے میں ہمیں غلہ دے دیں۔ ٹھیک ہے، منظور ہے، غلہ دے دیا گیا۔ اب 7واں سال آیا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ ہم سارے مرد، ساری عورتیں آپ کے غلام ہیں، اس کے بدلے میں آپ ہمیں غلہ دے دیں۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آ جاؤ، غلہ دے دیا گیا۔ اب دیکھیے حسن انتظام اور حسن اہتمام۔
اللہ تعالیٰ جب کسی کو عزت دینے پہ آتا ہے تو کیسے عزت دیتا ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ۔ کون ہے وہ؟ کون ہے جو مردے کو زندہ کرتا ہے؟ کون ہے جو رات کو دن میں بدلتا ہے؟ وہ کون ہے؟ عزت دینے والا کون؟ ذلت دینے والا کون؟ بادشاہ کو فقیر کون بناتا ہے اور فقیروں کو بادشاہ کون بناتا ہے؟ اگر یہ ایمان پیدا ہو جائے بندہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوگا۔ کوئی بحران آ جائے، کوئی تکلیف زندگی میں آ جائے، اب دیکھیے کہ کہاں یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بیچا گیا، غلام بنایا گیا۔ رب تعالیٰ نے جب عزت دی تو رب کی غیرت نے دیکھیے تو صحیح، کہا کہ تم میرے یوسف کو غلام بناتے ہو، آؤ اب تم اور تمہاری ساری نسلیں میرے یوسف کے غلام ہو، سارے غلام۔ یہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو عزت دیتا ہے تو اس طرح دیتا ہے، بلندیاں عطا کرتا ہے۔ اور پھر کریموں کا کرم دیکھیے، جب خشک سالی ختم ہوئی تو یوسف علیہ السلام نے سب لوگوں کو آزاد بھی کیا، ان کے املاک، ان کا مال و متاع سب ان کو واپس لوٹا دیا۔ یہ کریموں کا کرم ہوتا ہے، یہ اعلیٰ ظرف کا کردار ہوتا ہے، سب واپس لوٹا دیا، تم سب آزاد ہو، سب کو آزاد کر دیا، ان کا مال اسباب سب واپس لوٹا دیا۔ اور وہ خاتون کہ جن کی وجہ سے آپ 12 سال جیل میں رہے، جس نے الزام لگایا تھا اس کو معاف بھی کیا، عزیز مصر کے انتقال کے بعد وہ آپ کے نکاح میں بھی آ گئی، یعنی اس خاتون سے شادی بھی کی۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ زلیخا رضی اللہ تعالی عنہ صحابیہ کے مرتبے پر ہیں، ان کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے کہ یہ حرام ہے۔ اللہ نے انہیں وہ عزت عطا کی کہ وہ نبی علیہ السلام کی زوجہ بنی، اور دو بیٹے بھی آپ کے یوسف علیہ السلام سے ہوئے۔ یوسف علیہ السلام نے اس خاتون کو بھی معاف کیا اور عزت بھی بخشی، اور اپنے نکاح میں بھی انہیں لے کر آئے۔ کمال ہے، یہ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں وہ معاف بھی کرتے ہیں اور عزت بھی دیتے ہیں۔ اس واقعے کو ہم مزید کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ اگلی نشست میں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو بادشاہت ملی، امور سلطنت آپ کے سپرد کیے گئے، اور عزیز مصر آپ کو بنایا گیا۔ کہاں وہ کنویں میں پھینکنا، کہاں مصر کے بازار میں فروخت ہونا، کہاں 12 سال تک جیل میں گزارنا، قید میں گزارنا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا نظام اور انتظام اور انصرام دیکھیے کہ آپ کو عزیز مصر بنایا گیا۔ اب جب آپ کو عزیز مصر بنایا گیا تو بادشاہ نے کہا کہ آپ کو اپنی ٹیم بنانی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 7 سال تک غلہ ہوگا اور 7 سال قحط کے آئیں گے، اور بڑے بڑے گودام بنائے جائیں، اناج کو ذخیرہ کیا جائے، پورے ملک میں گودام بنائے جائیں، تو یہ پورا سسٹم چلانے کے لیے آپ کو کتنی بڑی ٹیم چاہیے، اور وہ ٹیم آپ کہاں سے لائیں گے؟ یہ میرے وزراء ہیں، وزیر ہیں، مشیر ہیں، جو آپ کو چاہیے آپ لے لیں اس میں سے۔ یوسف علیہ السلام نے جب مصر کا انتظام اور انصرام سنبھالا، ایک اچھی ٹیم بنائی اور کہا مجھے وہ افراد دے دو، کام ہو جائے گا۔ ہم سے بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی تسلیمیات کا کوئی بڑا جلسہ کریں، کوئی بڑی محفل کریں۔ یہاں آدھے لوگ یہاں بڑی مشکل سے بیٹھے ہوتے ہیں، گرمی پیچھے لگ رہی ہوتی ہے، پیچھے جو ہے وہ کبھی تو گلی میں لوگ بیٹھ جاتے ہیں، تو میں نے کہا ہم ابھی ٹیم بنا رہے ہیں،
ابھی مرحلہ ہمارا وہ ہے کہ ٹیم تیار ہو رہی ہے. انشاءاللہ ٹیم تیار ہوگی، قدرت خود بخود بڑی جگہ بھی ہمیں دے دے گی قدرت انشاءاللہ. ہر چیز کا اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام بابا جی، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. سائلو دامن نبی کا تھام لو، سائلو دامن نبی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یوسف علیہ السلام نے اپنی ٹیم بنائی. تو ٹیم بنانے کا ایک وقت ہوتا ہے. ٹیم بنائیے، کام کرنا ہے تو آپ کے پاس اچھی ٹیم ہونی چاہیے. نا اہلوں کی بہت بڑی فوج ہو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. شہر میں بہت ساری روزانہ بڑی بڑی محفلیں ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، لیکن تربیت کتنی ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. نعرے لگانا بہت آسان ہے، جلسے کرنا بہت آسان ہے، مگر ٹیم بنانا بہت مشکل کام ہے. جو ٹیم بنا لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. تو ہم بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے پوٹینشل کس میں ہے، کون کیا ہے، نگاہیں دیکھ رہی ہوتی ہیں. آتے بہت سارے ہیں، کئی آتے ہیں وہ نعرے لگاتے ہیں کئی جمعرات، اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے. کئی ایسے ہیں وہ آئے اور یہیں کے ہو کے رہ گئے. تو میں تو کہتا ہوں اگر میں 12 افراد بھی تیار کرنے میں کامیاب ہو جاؤں نا تو میری زندگی کا مقصد حاصل ہو جائے گا. تو بہت بڑا مجمع نہیں چاہیے، اور وہ کرم کر دیں تو پھر ہزاروں لاکھوں میں کام ہو جائے گا. تو پہلی بات کیا ہوئی کہ ٹیم بنائی، ٹیم بن گئی، کام شروع ہو گیا. اتنے میں سیدنا یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، ظاہر ہے وہ قحط خالی مصر میں تو نہیں تھا، اطراف میں بھی تھا. آپ کے پاس آپ کے بھائی آئے، اور جیسے ہی وہ آئے سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا کہ یہ تو میرے بھائی ہیں. مگر وہ نہیں پہچان سکے کیونکہ عرصہ بہت ہو چکا تھا، 40 سال کا عرصہ گزر چکا تھا. اور کہاں وہ 12 سال کا بچہ انہوں نے دیکھا، اور کہاں ایک آج بادشاہ اور شاہی جاہ و جلال میں اور ایک پورے پروٹوکول میں آپ بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ پہچان نہیں پائے. تو آپ نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم کنعان سے آئے ہیں. تو فرمایا کتنے بھائی ہو؟ کہا 12 بھائی تھے، ایک کا انتقال ہو گیا تو 11 ہم ہیں. کہا لیکن تم تو 10 ہو، 11واں کہاں ہے؟ کہا وہ چونکہ والد صاحب کی خدمت کرتا ہے، والد صاحب اس سے بڑی محبت کرتے ہیں، والد صاحب اس کو کہیں جانے نہیں دیتے، تو وہ والد صاحب کی خدمت پر مامور ہے، وہیں ہے. آپ نے فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے. تو آپ نے انہیں غلہ بھی دیا، کھانا بھی کھلایا، مہمان نوازی بھی کی، اور آپ نے فرمایا جاتے ہوئے کہ ایک کام کرنا، تم نے دیکھا کہ میں ناپ بھی پورا دیتا ہوں، مہمان نواز بھی ہوں، تمہیں غلہ بھی دے رہا ہوں، آئندہ جب آنا تو تم اپنے اس بھائی کو لے کر آنا، بنیامین کو. اور سنو، اگر تم اسے نہیں لائے تو تمہیں کوئی غلہ نہیں ملے گا. یعنی ایک دھمکی بھی لگائی اور پیار بھی دیا، دونوں کام ہونے چاہیے نا. مقصد یہ تھا کہ وہ لے کر آئیں. اور جب وہ جانے لگے تو آپ نے اپنے غلاموں سے کہا کہ ان کے جو اناج کے بیگ ہیں، انہوں نے جو پیسے دیے ہیں، وہ سارے واپس اس کو پیک کر کے ان کے غلے کے اندر ڈال دو. کیونکہ یہ چونکہ دور سے آئے ہیں، پردیسی بھی ہیں، پھر ہو سکتا ہے انہیں ضرورت پڑے. اور آپ دیکھیے کہ وہی بھائی، سوتیلے بھائی جنہوں نے آپ کو مارا پیٹا کنویں میں ڈالا، جو آپ سے حسد کرتے تھے، جن کی وجہ سے آپ مصر کے بازار میں فروخت ہوئے، ان بھائیوں کو نہ صرف پہچاننے کے بعد معاف کیا بلکہ ان کو انعام و اکرام سے بھی نوازا، اور جاتے ہوئے انہیں نہ صرف غلہ دیا بلکہ مال بھی عطا کر دیا واپس. جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے نا،
جو خاندانی رئیس ہیں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نہیں ہے۔ ذرا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آ کے بیٹھے ہو پہلی صف میں، ابھی سے اڑنے لگے ہوا میں، ابھی تو شہرت نہیں ہے۔ ہوا یہ کہ آپ نے عطا بھی کیا، اور چونکہ رشتہ دار تھے تو صلہ رحمی کے طور پہ بھی آپ نے ان کو مال بھی عطا کیا، پیسے بھی عطا کیے، خدمت بھی کی، خوش ہو کر کے بھیجا انہیں۔ یہ اعلیٰ ظرف لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ اور جو بیچارے انتقام کی بھٹی میں جل رہے ہوتے ہیں، انہیں جہاں کوئی منصب ملا نہیں، اللہ اکبر، انہوں نے تو وہ حشر کرنا ہے، آپ کے وہ عیوب بھی گنوا دینے ہیں جو آپ میں بھی نہیں ہوتے، وہ باتیں بھی بتائیں گے۔ ذرا سا پیسہ کیا آ گیا، ذرا سی کوئی بڑا گھر کیا لے لیا، تھوڑی اچھی نوکری کیا مل گئی، انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتے۔ جتنا اللہ عطا کرے اتنا بندے کو عاجز رہنا چاہیے، شکر گزار رہنا چاہیے، اس سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں جس درخت پہ پھل لگے ہوں گے وہ اوپر ہوگا یا جھکا ہوا ہوگا؟ تو جس میں کچھ ہوتا ہے نا، جو چیز اپنا جتنا دامن وا کرتی ہے وہ اتنا بھرا کرتی ہے۔ تو عاجز رہیں، اللہ کو عاجزی بہت پسند ہے، انکساری بہت پسند ہے، شکر گزاری بہت پسند ہے، اور صلہ رحمی بہت پسند ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے۔ تو رمضان بھی آ رہا ہے، صلہ رحمی اور اچھے انداز سے بھی ہم کر سکتے ہیں، اس پہ بھی میں آتا ہوں، بات کرتے ہیں کہ ایک تو مال عطا کیا اور وہ بھی چھپا کے دیا، مال بھی دیا اور وہ بھی، بھائی راشن تو سب کو ملا نا، غلہ تو سب کو مل رہا تھا، لیکن جو رشتہ دار تھے ان کو چھپا کے، تاکہ ان کی عزت نفس، سیلف رسپیکٹ جو ہے وہ برقرار رہے۔ یہ بڑی خاص بات ہے۔ ہمارے یہاں تو رمضان شروع ہوگا اور راشن بٹنا شروع ہو جائیں گے، جس طرف دیکھیے راشن، وہ روشن پاکستان بنانے کے چکر میں راشن پاکستان بنا دیا، ہر طرف راشن، راشن کے تھیلے۔ بھائی غریبوں کی مدد ہو رہی ہے، بہت اچھی بات ہے، کرنی چاہیے۔ اللہ نے جسے مال عطا کیا وہ غریبوں کی مدد کرے، صدقہ و خیرات کے فضائل ہیں، زکوٰۃ دینی چاہیے، سب کچھ صحیح ہے، مگر یار یہ جو ہمارا انداز ہے، کیا اس سے غربت میں کمی آ رہی ہے؟ غریب کم ہو رہے ہیں اس سے؟ سوچنے کا مقام ہے نا۔ بھائی آپ کو بانٹنا ہے نا، آپ نے راشن کے لیے راشن کی خریداری کی، اسٹور لیا کرائے پہ، وہاں آپ نے گودام بنایا، مال اتارا، پیکنگ کی، ٹرکوں پہ لوڈ کیا، کسی جگہ اتارا، لائنیں بنائیں اور بانٹا وہاں پہ۔ اگر 10,000 روپے کا ایک تھیلا آپ نے دینا ہے، 5,000 کا ایک تھیلا دینا ہے، آپ اتنے اینولپ بنائیں، اس پہ لکھ دیں اس کے اوپر رمضان گفٹ ہے، یہ لکھیں، ایک تھیلا ہوگا، جا کے غریبوں کے گھروں میں ڈال دیں۔ کیا مدد نہیں ہو سکتی اس سے؟ دھوپ میں لوگ نکل کے، عورتیں، بچے، وہ صبح سے کھڑے ہوئے، ایک تھیلا 2 تھیلے راشن کے لیے، اور لمبی لمبی لائنیں چل رہی ہیں۔ یہ طریقہ ہے کیا بانٹنے کا؟ کیا اس سے اچھا انداز نہیں ہو سکتا بانٹنے کا کہ آپ نے انویلپ بنائے، لوگوں کے گھروں میں خاموشی سے ڈالتے ہوئے چلے جائیں، ایک بندہ جائے، جا کے ڈال دے، آپ خود چلے جائیں، اپنے ہاتھوں سے دے دیں۔ سب سے پہلے آپ کے عزیز اقربا، رشتہ دار، ان کا حق ہے، پڑوسیوں کا حق ہے، اس کے بعد جو آپ سمجھتے ہیں ان کو دے دیں، مگر عزت سے دیں۔ صدقہ وہ اچھا کہ دائیں سے دو تو بائیں کو خبر نہ ہو۔ یہ تھوڑی ہے کہ اتنا بڑا بینر لگا دو آپ اور لمبی لمبی لائنیں، راشن بٹ رہا ہے جی، آئیے راشن لیجئے، اور اس میں وہ جو پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں وہ سارا جمگٹا وہاں جمع ہو جاتا ہے۔ وہ جو بیچارہ مستحق وائٹ کالر، جو بیچارہ کیا کہتے ہیں اس کو، سفید پوش، وہ تو بیچارہ اس دھکم پیل میں وہ کہاں سے آگے جائے گا؟ اس کو تو شرم آتی ہے پہلے ہی کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے، ہم اسے لائنوں میں لگا دیتے ہیں، اور وہی پیشہ ور بھکاریوں کا ایک ہجوم ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے ہمارے بچپن میں جس علاقے میں ہم رہتے تھے، ایک غریب علاقہ تھا بچپن میں،
وہاں لوگ راشن بانٹنے آتے تھے رمضان میں. ہم بھی جتنے بچے تھے نوجوان تو وہ والنٹیئر جو ہے وہ بھائی چلو کسی کے گھر میں وہ بچوں کو کہتے ہوئے سارے جمع ہو جاؤ تھیلے پہنچانے ہیں. ہم بھی نیک کام کا جذبہ تو شروع سے ہی تھا تو اپنے دوستوں کو جمع کرتے. چلو وہ ایک حاجی صاحب آتے ان کے ساتھ ہم جب جاتے تو وہ غریب بستیوں میں جاتے تھے. مگر ایک چیز دیکھیے اب جو راشن تقسیم ہوتا ہے اب یہ جو لنگر خانے کھلے میں ایک چورنگی پہ 4 لوگ بیٹھے ہوئے 4 تنظیمیں. ایک ادھر ہے ایک بکرا کھلا رہی ہے تو ایک مرغا کھلا رہی ہے تو ایک پتہ نہیں وہ شتر مرغ کھلا رہی ہے تو ایک چاروں ایک جگہ بیٹھے ہوئے. کیا اس جگہ پہ اتنی نیڈ ہے 4 افراد کی بیٹھنے کی پوش ایریے کے اندر؟ کیا پبلسٹی نہیں ہے؟ مشہوری کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے. ایک چورنگی پہ 6 لوگ بیٹھے ہیں. بھائی کیوں بیٹھے ہو؟ 6 کی ضرورت ہے وہاں پہ. وہ بستی میں کیوں نہیں جاتے کہ جہاں واقعی مستحق لوگ رہتے ہیں وہاں پہ راشن لنگر خانہ کیوں نہیں کھولتے؟ کیونکہ وہاں کسی کو پتہ نہیں چلے گا, مشہوری نہیں ہوگی. غریب تو کھا لیں گے لیکن یہ پبلسٹی کیسے ہوگی؟ مطلب ہم قوم کو کس طرف لے کر چل پڑے ہیں. اور ایک بھیڑ چال ہے, بس ہر بندہ وہ اب ایک NGO بناتا ہے. اور تو وہ ہم حاجی صاحب کے ساتھ جاتے تھے بچپن میں. تو مجھے یاد ہے بابا جی جب ہم کسی دروازے پہ نوک کرتے کوئی بڑے صاحب آتے کوئی بڑی بھی آتی آ کے پوچھتی بھائی یہ زکوٰۃ کا مال ہے؟ ہم کہتے وہ بتاتے ہاں زکوٰۃ کا مال ہے. یہ صدقہ ہے؟ بولا ہاں صدقہ ہے. بولا نہیں چاہیے. کیا کہتے تھے؟ نہیں چاہیے, جائیے. ہم دیکھتے کہ یار یہ جھوپڑی میں رہنے والا شخص ہے, انتہائی غریب ہے, لیکن اس کی خودداری تھی. نہیں چاہیے, لے جاؤ. آج آپ شہر کے چوک پہ کھڑے ہو جائیں اور بینر لگا دیں کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے, صدقے کا مال ہے, لوگ کپڑے اتار کے لے جاتے ہیں. حس ختم ہو گئی. ایک تنظیم کا مجھے پتا چلا, بولا میں گیا ایک علاقے میں, آصف بھائی کے علاقے میں گیا تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ بھائی لاسٹ جو ہے وہ ہمارے یہاں 25 کروڑ روپے کا راشن بانٹا ہے ایک تنظیم نے. تو میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے, پھر تو غربت آپ کے یہاں ختم ہو گئی ہوگی. نہیں, اس سال اس سے ڈبل جو ہے وہ اپلیکیشن آ گئی. میں نے کہا 25 کروڑ روپے کا راشن بٹا ہے اور کہہ رہے ہیں ہاں اس دفعہ اور زیادہ اپلیکیشن آ گئی ہمارے پاس. اگر اس 25 کروڑ روپے سے ایک انڈسٹری لگا دیتے, آپ چند فیکٹریاں لگا دیتے, پورا سال لوگوں کو روزگار بھی ملتا اور وہ اپنے پاؤں پہ بھی کھڑے ہو جاتے. یہ چھوٹے چھوٹے ان کو کوئی کاروبار کرا دیتے آپ. 25 کروڑ روپے ایک علاقے کے اندر بٹے ہیں. اور کیا صرف غربت صرف رمضان میں ہوتی ہے؟ پورا سال نہیں ہوتی. باقی 11 مہینے کیا کریں گے وہ؟ یار لوگوں کو پاؤں پہ کھڑا کرو. انہیں مچھلی لا کے دو گے, ایک وقت کے لیے وہ مچھلی ہوگی, لیکن جال خرید کے دے دو, مچھلی پکڑنے کا طریقہ سکھا دو, پورا سال وہ مچھلی کھاتا رہے گا. غربت ختم کرنے کے طریقے ہیں اگر کرنا چاہیں. میری گزارش ہے, نیک کام جتنی تنظیمیں کر رہی ہیں بہت اچھا کر رہی ہیں, لیکن اس کے طریقہ کار پہ ذرا غور کیجیے. اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات. سیدنا یوسف علیہ السلام نے غلے کے اندر پیسے بھی رکھ دیے, لے کے چلے گئے. وہاں گئے تو والد کے سامنے جا کے تعریف کی, بہت اچھا بادشاہ ہے, اور دیکھیں مال غلہ بھی دیا اور اس کے اندر سے پیسے بھی نکلے. اب نیکسٹ ٹائم آپ جو ہے وہ بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ بھیجیے گا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا پہلے تم اس کے بھائی کو لے کر گئے تھے تو تم اسے واپس نہیں لائے, اب تم یہ دوسرے بھائی کو لے جانا چاہتے ہو. تو وہ سارے منت ترلے کرنے لگے کہ ہم اس کا خیال رکھیں. آپ نے فرمایا نہیں. کب بادشاہ نے کہا کہ لے کر آؤ ورنہ میں غلہ نہیں دوں گا. آپ نے فرمایا کہ پھر ایک کام کرو, عہد کرو میرے ساتھ, قسم کھاؤ کہ اسے واپس لے کر آؤ گے, تم اس کی حفاظت کرو گے. تو انہوں نے عہد کیا کہ ہم بنیامین کا پورا خیال رکھیں گے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. عہد ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے لے جانا. بنیامین کو لے کے دوبارہ 11 بھائی آنے لگے تو اس پر جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک نصیحت کی. اس نصیحت کو ذرا سنیے گا. لا تدخلوا من باب واحد, ایک دروازے سے داخل مت ہونا. کیا کرنا؟ وادخلوا من ابواب
متفرقہ، الگ الگ دروازے سے داخل ہونا۔ اب اس میں حکمت کیا تھی؟ حکمت یہ تھی کہ جب تم پہلی دفعہ گئے تو لوگ تمہیں جانتے نہیں تھے، اب لوگوں کو پتہ یہ 10 بھائی ہیں، اور ماشاءاللہ سارے حسین، یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، ظاہر حسن تو ان میں بھی تھا، سارے حسین جوان، اور 11 بھائی جب ایک دروازے سے داخل ہوں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں نظر لگ جائے۔ پوری پاور اپنی شو نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے یہاں بڑا ایک عجیب معاملہ چل پڑا ہے آج کل کہ لوگ ہر چیز جو ہے وہ وائرل کر رہے ہوتے ہیں، جتنے ہوتے نہیں ہیں اس سے زیادہ اپنے آپ کو جو ہے وہ شو آف کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ دیکھیں، ایک نیچرل گروتھ ہے، ایک پودا آپ نے لگایا، وہ آہستہ آہستہ بڑا ہو رہا ہے، اس کو ہونے دیں۔ اگر کسی شخص کو اللہ نے عزت عطا کی، کوئی مقام اور منصب دے دیا، تو پھر اللہ ہی اس کی حفاظت بھی کرتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حفاظت کا ذمہ بھی پھر اس کے پاس ہے۔ لیکن ایک شخص ہے نہیں، زبردستی کھینچ کے بڑا کر رہا ہے اس کو۔ وہ بھائی مطلب سائیکل پہ گھوم رہا ہے اور پراڈو کے ساتھ کھڑے ہو کے جو ہے نا وہ تصویریں کھینچ کے لگا رہا ہے۔ یہ کس نے تمہیں کہا ہے بھائی؟ بڑے بڑے ہوٹلوں میں بیٹھ کے تم جو ہے وہ کھانے لوگوں کو دکھا رہے ہو۔ اب دیکھیں، ایک سیٹھ آدمی ہے، جدی پشتی سیٹھ ہے، وہ اچھی گاڑی سے اتر رہا ہے تو لوگ اتنا نوٹس نہیں کرتے، لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ اترے گا ہی بڑی گاڑی سے۔ وہ اگر رکشے سے اترے تو لوگ حیران ہو کے دیکھتے ہیں، بھائی یہ خیریت ہے، آج یہ کہاں سے اترے ہو؟ اب کچھ لوگ ہوتے نہیں ہیں لیکن وہ زبردستی کھینچ کے دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو پتہ نہیں، اور بعد میں جب لگتی ہے ان کو نظر، لوگ کہتے ہیں یہ انگلا کنگلا بندہ یہ کیا دکھا رہا ہے بھائی، کہاں پہنچ گیا؟ تو وہ جب نظر لگتی ہے بعد میں آتے ہیں، حضرت چیک کیجئے کچھ ہو تو نہیں گیا، کسی نے کچھ کر دیا بابا جی؟ میں نے کہا کسی نے نہیں کیا حضرت، آپ نے خود کیا ہے، تو ذرا مہربانی کریں۔ مطلب قرآن کریم میں بھی ہمیں بہت ساری جگہ اشارے ملتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ایک دروازے سے اس طرح مت جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ نظر لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے، مقام دے، مرتبہ دے، نیچرل آپ کی گروتھ ہو رہی ہے، کرتے چلے جائیں۔ مصنوعی طریقے سے کبھی بھی اپنی پبلسٹی کے اوپر مت جائیے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مطلب مصنوعی طریقے سے کوشش نہ کریں، نیچرل کریں، اور جو اللہ عزت دیتا چلا جائے، آگے آگے بڑھتے چلے جائے۔ پھر وہ جب لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا عزت آپ کی، اللہ جس سے محبت کرتا ہے تو پھر عرش پر ندا ہوتی ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، ملائکہ تم بھی محبت کرو۔ فرش پر ندا ہوتی ہے کہ اللہ محبت کرتا ہے، فرشتے محبت کرتے ہیں، جبریل محبت کرتے ہیں، اے فرش والو تم بھی اس سے محبت کرو۔ ہم دیکھتے ہیں وہی ایک بزرگ کو گئے ہوئے 1000 سال ہو گئے، نہ ہم کبھی ان کو دیکھا نہ کچھ، آج بھی ہمارے دلوں میں ان کے لیے محبت ہے۔ نام آتا ہے تو رحمت اللہ علیہ جاری ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ نے انہیں عزت دی ہے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح کا کوئی بیٹا نہیں تھا، مگر وہ فادر آف نیشن کہلائے۔ تو جب اللہ عزت دیتا ہے تو پھر وہ رنگ لگ جاتا ہے بندے کو۔ تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی ساتھ میں ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ پھر آئے، اب جب آئے تو ان لوگوں کی پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑی آؤ بھگت کی، ان کے لیے کھانے کا اہتمام کیا، مختلف جگہوں پر کھانے چنوائے، اور 2 بندوں کے لیے سیٹنگ کا ارینجمنٹ کیا، یعنی 2 بیٹھیں گے۔ تو وہ 10 بھائی تو بیٹھ گئے 2 کر کے، بنیامین اکیلے بیٹھ گئے۔ جب وہ اکیلے بیٹھے تو وہ کہنے لگے کہ کاش میرا بھی کوئی بھائی ہوتا، اس وقت میرا بھائی بھی ہوتا تو میں بھی اس کے ساتھ بیٹھتا۔ تو یوسف علیہ السلام نے سن لیا، آپ نے فرمایا تم میرے ساتھ آ جاؤ، کیا مجھے اپنا بھائی بنانا پسند کرو گے؟ کہنے لگے یہ آپ جیسا بھائی تو بڑی بات ہے، مگر یعقوب علیہ السلام کا فرزند ہونا تو بہت ہی کمال کی بات ہے۔ یعنی میں بھائی تو آپ کو بنا لوں، لیکن یعقوب علیہ السلام کی نسبت کہاں سے لاؤں گا؟
تو آپ نے فرمایا میں ہی تیرا حقیقی بھائی ہوں. اور دونوں بھائی آپس میں ملے اور جو کیفیت ہوئی ہوگی پھر وہ کہنے لگے بنیامین کہ بھائی میں اب آپ کو چھوڑ کے کبھی نہیں جاؤں گا, بس میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنے پاس رکھ لیں, اپنے ساتھ رکھیں. آپ نے فرمایا میں رکھ لوں اگر تو یہ تو پھر سارا ایک بڑا معاملہ کھڑا ہو جائے گا, وہ والد کو بڑا رنج پہنچے گا, اس کے لیے کیا کریں. تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے یہاں ہماری شریعت میں یہ ہے کہ کوئی ایسا طریقہ نکالتے ہیں, ہیلا کیا گیا کہ جب مال روانہ ہو تو میرے مال میں کوئی ایسی چیز رکھ دیجئے گا کہ جو مجھ سے برآمد ہو. اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی سے کوئی چیز برآمد ہو گئی, کوئی چوری والی چیز برآمد ہوئی, تو وہ اس شخص کو جس کی چوری ہوتی تھی وہ اپنا غلام بنا کے اپنے پاس رکھ لیتا تھا. تو جب یہ سارے بھائی مال لے کر جانے لگے تو باہر سیکیورٹی والوں نے روک لیا کہ بھائی مال کی تلاشی دو, بادشاہ کا ایک پیالہ گم ہو گیا. سب کے پاس چیک کیا گیا تو وہ بنیامین کے پاس سے برآمد ہوا. کہ بھائی آپ نہیں جاؤ گے. تو وہ بھائی پریشان ہو گئے کہ ہم تو عہد کر کے آئے تھے. ایک کہنے لگا کہ ایک کام کریں, ہمارے والد ضعیف ہیں, ان کو بڑا رنج ہوگا, آپ ہمیں رکھ لیں, ان کو جانے دیں. فرمایا نہیں, جس سے برآمد ہوا اسی کو رکھا جائے گا, ہم تو اسی کو رکھیں گے. آپ کو روک لیا گیا. تو ان کا جو بڑا بھائی تھا وہ کہنے لگا کہ میں تو نہیں جاؤں گا, میں تو یہیں رہوں گا, میں والد سے وعدہ کر کے آیا تھا, میں کیا منہ لے کے جاؤں گا, میں انتظار کروں گا اللہ کوئی سبب بنائے. باقی بھائی گئے, والد صاحب کو بتایا کہ اس طرح معاملہ ہو گیا. تو یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے, فرمایا فصبر جمیل, میں پھر صبر کروں گا. اور بچوں سے کہا کہ گھبراؤ نہیں, دوبارہ جاؤ, جا کے یوسف کو اور بنیامین کو تلاش کرو. وہ کہنے لگے یوسف کو تو زمانہ ہو گیا, آپ ابھی بھی ان کو نہیں بھولے. کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں جبکہ جانتے تھے کہ آپ زندہ ہیں, کہ انہوں نے ملک الموت علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ یہ بتاؤ کہ کیا تم نے یوسف کی روح قبض کی ہے؟ کہا نہیں, میں نے روح قبض نہیں کی. تو آپ نے فرمایا اس کا مطلب ہے میرا بیٹا زندہ ہے. یہ تو انہیں پتا تھا کہ وہ زندہ ہے, مگر ایک جدائی کا غم ہوتا ہے تو روتے روتے ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی. اب یہ دوسرا صدمہ. تو آپ نے فرمایا ہمت نہیں ہارو, جاؤ ڈھونڈو, مایوس نہیں ہو اللہ کی رحمت سے, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے, جاؤ. تو وہ بھائی واپس آئے, کچھ پیسے بھی لے کر آئے کہ بھائی یہ پیسے دے کے فدیے کی رقم دے کے ہم انہیں لے لیں. دوبارہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ کریم ہیں, ہم غریب ہیں, کرم کیجئے, یہ کچھ پیسے بھی لائے ہیں آپ کے لیے, کرم فرمائیے. یوسف علیہ السلام کو ان کی حالت پہ ترس آ گیا, آنکھیں بھی نم ہوئیں, تھوڑی دیر خاموش رہے, پھر فرمانے لگے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے جب یوسف کو کنویں میں ڈالا, اس پر جب تم نے ظلم کیا, اس کو اپنے باپ سے جدا کیا, جب تم نے اس کو بیچ ڈالا تو تمہیں اس وقت کوئی خیال نہیں آیا؟ یہ بول کر حضرت یوسف علیہ السلام مسکرا دیے. تو جیسے ہی مسکرائے تو دانتوں کی چمک جب انہوں نے دیکھی تو انہوں نے پہچان لیا کہ آپ ان کے بھائی ہیں. غور سے دیکھنے لگے, کہنے لگے آپ یوسف ہیں؟ ہاں میں ہی یوسف. اللہ نے مجھے یہ سارا منصب, ساری چیزیں عطا کی, میں اپنے رب کا شکر گزار. تو پھر بھائی بڑے خوش ہوئے کہ یہ خبر والد سنیں گے تو بہت خوش ہوں گے. پھر انہوں نے کہا کہ والد تو آپ کے غم میں ان کی آنکھیں چلی گئی ہیں. آپ نے فرمایا ایک کام کرو, یہ میری قمیض لے جاؤ اور جا کر ان کے چہرے پہ ڈال دینا, اللہ تعالیٰ انہیں بینائی عطا فرما دے گا. میری قمیض لے جاؤ. اور 200 افراد کا ایک قافلہ ساتھ بھیجا. یعقوب علیہ السلام کی فیملی کی جو تعداد تھی وہ 72 تھی, 73 افراد تھے ٹوٹل. آپ نے 200 افراد کا ایک قافلہ بھیجا پورے ساز و سامان کے ساتھ, پورے پروٹوکول کے ساتھ کہ جاؤ میری پوری فیملی کو لے کر آؤ.
وہاں سے پورے اعزاز کے ساتھ میرے والد کو اور بھائیوں کو اور بچوں کو لے کر آؤ۔ تو وہ یہاں سے روانہ ہوئے، اور ابھی یہ قمیض یہاں سے چلی ہے، مصر سے قمیض چلی ہے، اور ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، پوتے پوتیاں سارے، سب سے فرمانے لگے کہ مجھے میرے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ خوشبو، یہ خوشبو کا بڑا محبت سے بڑا تعلق ہے، یاد رکھیے گا، محبت والوں کو خوشبو آ جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے کہ آج تو ڈی این اے نے بھی ثابت کر دیا کہ ہر شخص کی خوشبو، ہر باڈی کی خوشبو جدا ہے۔ تو یہ بڑا راز ہے، خوشبو آتی ہے، محبت والوں کی خوشبو آتی ہے۔ کوئی ایسا بندہ آ جائے آپ کو خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، یہ بھی ایک کیفیت کا نام ہے۔ آپ کہیں سے گزریں گے آپ کو خوشبو آ جائے گی۔ صحابہ کرام کہتے تھے کہ جب ہم اپنے سرکار کو، اپنے آقا کو ڈھونڈنے کے لیے کبھی نکلتے تو ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، ہم تو حضور کی کھڑے ہو کے خوشبو کو انہیل کرتے، اندر کی جانب کھینچتے، اور پھر مست اس راستے پہ چلتے چلتے حضور کے قدموں تک پہنچ جاتے۔ میرے امام نے بھی فرمایا کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ تو یہ جو خوشبو کا تعلق ہے، یہ محبت کا تعلق ہے۔ محبت والوں کو خوشبو آتی ہے، اور وہ خوشبو کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے بھی محسوس ہوتی ہے۔ اگر یہ کیفیت کسی، کیونکہ خوشبو کا تعلق روحانیت سے ہے، اسی لیے کہا گیا کہ ہمیشہ طہارت سے رہیں، پاک رہیں۔ یہ پاکی جو ہے، یہ بڑا، میں آپ کو عرض کروں، چلیں بات چلی ہے کہ خوشبو کا روحانیت سے تعلق ہے، روح سے تعلق ہے۔ اب آپ دیکھیے، کوئی اچھا منظر آپ دیکھتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ واو، ایسے ہی کریں گے نا، یا کہیں گے سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ لیکن اگر کوئی اچھی خوشبو آپ کو آ رہی ہو، آپ کیا کریں گے؟ انہیل کریں گے خوشبو کو۔ اگر کوئی اچھی خوشبو آ رہی ہو، کیا کریں گے؟ یوں آنکھیں بند کریں گے، یوں کریں گے، واہ سبحان اللہ، اندر لیں گے، کیونکہ خوشبو کا تعلق اندر سے ہے، باہر سے نہیں ہے۔ اندر من کو صاف رکھیں۔ اسی لیے تو بابا حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی، میرے من وچ مرشد لائی ہو، نفی اسباگ دا پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا، تے جاں پھلن تے آئی ہو۔ تو یہ اندر جب تک بوٹی مشک نہیں یہ خوشبو بڑی محبت والی بات ہے۔ اسی لیے میرے حضور فرماتے ہیں کہ جب تم مسجد کے قریب جاؤ تو کچا پیاز، کچا لہسن کھا کے، کیوں؟ کیونکہ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ وہ فرشتے وہاں معمور ہوتے ہیں۔ روحانی مخلوق کو تکلیف ہوتی ہے جب کہیں سے بدبو آ رہی ہو۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جہاں آپ عبادت کیا کریں نا، جس جگہ پہ آپ بیٹھتے ہیں، روز کہیں نفل پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، اس جگہ کو خوشبودار رکھا کریں، کوئی بخور جلا لیں۔ خوشبو کا بڑا مطلب، آپ باوضو رہیں۔ روحانیت کا ایک بہت بڑا، ابھی رمضان آ رہا ہے تو یہ نیت کریں کہ آپ باوضو رہا کریں۔ اگر کوئی روحانی منازل طے کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ باوضو رہے۔ باوضو کی بڑی برکتیں، باوضو رہیں۔ اور باوضو رہیں گے تو مطلب کیونکہ ہر وقت اگر ایک انسان ہر وقت بے وضو رہتا ہے، باوضو رہتا ہے، تو اس کی برکتیں ملتی ہیں۔ اور پھر خوشبو استعمال کیا کریں، اچھی خوشبو ہمیشہ استعمال کیا کریں۔ تو یوسف علیہ السلام کے والد کو، حضرت یعقوب علیہ السلام کو خوشبو آ رہی تھی، اور پھر وہ قافلہ پہنچا اور ان کو لے کر واپس مصر آئے۔ پورے اعزاز و اکرام کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں ویلکم کیا، اور پھر پورے اعزاز کے ساتھ لے کر آئے محل میں، اور اس کے بعد وہ والد صاحب کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا۔ تو آپ کے والد نے اور سارے بھائیوں نے آپ کو
سجدہ تعظیمی کیا، سجدہ کیا۔ اور وہ جو خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا کہ 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند جو ہے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اس خواب کی تعبیر جو ہے وہ آپ نے دیکھی اور اللہ کا آپ نے شکر ادا کیا۔ یہ بھی ذہن میں رہیں کہ سجدہ تعظیمی جو ہے، یعنی وہ سجدہ تعظیمی ہوتا تھا، پہلے کی شریعتوں میں یہ جائز تھا۔ سجدہ عبادت تو پہلے بھی منع تھا اور اب بھی منع ہے، مخلوق کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا، اللہ کے سوا کسی کو بھی سجدہ روا نہیں ہے کہ یہ شرک ہے۔ لیکن سجدہ تعظیمی، ایک تعظیم کے طور پہ لوگ جھک جاتے ہیں، یہ پہلے کی شریعتوں میں جائز تھا۔ جیسے ہمارے یہاں بھی کوئی بڑی شخصیت آئے، ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ چوم لیتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، ہمارے یہاں ہاتھ چومنا جائز ہے، مطلب کھڑے ہونا جائز ہے۔ لیکن پہلے کی شریعتوں میں یہ تھا، مگر ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی ناجائز ہے کہ کسی کو بھی سجدہ نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ تعظیماً کرے یا اگر اس کو الہ سمجھ کے عبادت کے طور پہ کر رہا ہے تو وہ تو شرک ہے، اور تعظیمی سجدہ بھی جائز نہیں، یہ بھی منع ہے۔ یہ خوبصورت واقعہ جس میں بہت ساری باتیں ہم نے سیکھیں، اس میں بہت ساری چیزیں سمجھنے کو ملیں کہ انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف بھی کیا۔ اور ایک بات اور، کبھی بھی کوئی بات ہو جاتی ہے لوگ برادران یوسف کی مثال دیتے ہیں، یہ دینا بھی منع ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے توبہ کر لی تھی، انہوں نے توبہ کر لی تھی اور وہ ایک نبی کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات کرنا، زلیخا کے بارے میں کوئی بات کرنا کہ وہ بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی تھیں اور صحابیہ کے مرتبے پر فائز ہوئیں، تو اس لیے زبان سے کبھی بھی ان حضرات کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔